76 آیت نمبر ہے 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ونوحا، اور ہم نے نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اس سے پچھلی آیت تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام بھی ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ آگے فرمایا ونوحا، ہم نے نوح کو بھی اپنی رحمت میں اذ نادا من قبل، اس سے پہلے جب انہوں نے پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا۔ فنجیناہ، ہم نے پھر نوح کو بھی نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ہم نے پھر نوح کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ برے لوگ تھے سارے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کس طرح پکارا؟ قرآن نے ان کا جا بجا ذکر کیا ہے۔ سورہ نوح میں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، میں نے نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، کوئی وقت نہیں چھوڑا جب میں نے ان کو نہ سمجھایا ہو، آپ کی طرف نہ بلایا ہو۔ ہر طریقے سے میں ان کو سمجھا چکا ہوں، اب میں ان سے بھی اور ان کی نسلوں سے بھی مایوس ہو گیا ہوں۔ الا فا ولا تلدوا، اب آگے جو ان کی نسلیں آئیں گی فاجرا کفارا، وہ بھی نافرمان اور تیرا انکار کرنے والے ہو۔ اب اے اللہ ان کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ، ان کا صفایا کر دے۔ جب یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرب عظیم، بہت سخت تکلیف سے نکال لیا۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ قرآن نے اس کا بھی بہت ساری جگہ ذکر کیا۔ 950 سال ان میں رہے، ان کی طرف سے بدتمیزی، توہین، دھکے۔ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھا کے آبادی سے باہر پھینک آتے تھے، اور اتنا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تجھے رجم کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر مارا کرتے، کنکریاں مارا کرتے، اور ان کی بڑی عمر کا بالکل لحاظ نہ کرتے۔
حالانکہ فطرتاً انسان کی فطرت یہ ہے وہ جو عمر میں بڑا ہو، باپ دادے کی عمر کا ہو، اس کا احترام، یہ انسانی فطرت ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر 950 سال کے بعد ان سے مایوس ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس میں ایک تو یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ یہاں انبیاء کے تذکرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء اپنے تمام معاملات میں رجوع صرف اور صرف اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کس کی طرف کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جب مشکلات میں آؤ تھوڑا صبر کرو، جلدی نہ کرو۔ استعینوا بالصبر، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، حکمت عملی ہے۔ صبر جو ہے یہ اس انتظار کا نام ہے کہ میرا اللہ کی جو طاقت ہے وہ حرکت میں آنے والی ہے، میں اس انتظار میں ہوں۔ اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ انبیاء علیہم السلام آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ 80-82 بندوں سے زیادہ بندے نہیں تھے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکیلے کس طرح مقابلہ کر پائے؟ اس لیے کہ رابطہ کس سے تھا؟ اللہ سے تھا۔ آپ نے درخت کو دیکھا ہے، پودوں کو دیکھا ہے، پھلوں کی بیلوں کو دیکھا ہے، اگر ان کا زمین میں رابطہ کہیں نمی سے ہو جائے تو وہ کھلکھلا اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی، نمی کے ذریعے ان کو طاقت ملتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ اوپر سے زمین خشک ہوتی ہے لیکن نیچے نمی ہوتی ہے اور جڑ کو نمی مل رہی ہوتی ہے، تو بھائی وہ جو پودا ہے، وہ جو بیل ہے، وہ دھوپ کا بھی مقابلہ کر لیتی ہے، گرمی کا بھی مقابلہ کر لیتی ہے، طوفانوں کا بھی مقابلہ کر لیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی جڑ کا رابطہ وہاں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ بالکل یہی معاملہ مسلمان کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ دے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عادی ہو جائے، اپنے اللہ سے رابطے میں آ جائے اور اس کو یہ گر سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کے مصائب، مشکلات، حالات، نشیب و فراز، مد و جزر اور میری بشری کمزوریاں، میری کوتاہیاں، ان سب میں مقابلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرا ہر وقت رابطہ اللہ سے مضبوط ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ جل جلالہ کا غضب پھر حرکت میں آیا، اللہ نے اس قوم کو تہ و بالا کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے داود اور سلیمان کا تذکرہ کیا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، یعنی ہم نے ان کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا تھی ان پر؟ اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، اور بادشاہت بھی ایسی معجزانہ مثالی دی کہ اللہ نے ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ قرآن نے فرمایا۔ اب اس آدھے رکوع میں آگے جا کے حضرت داود پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات تھے، کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، لیکن شروع میں ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ فیصلہ یہ تھا، قرآن نے صرف اتنا کہا ہے اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب باپ بیٹے نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس کو رات میں چر گئی اور ختم کر گئی ایک قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ہم وہاں حاضر اور موجود تھے۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت یہ ہے کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام جو کہ والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے، والد جو تھے وہ خلیفہ وقت تھے، حاکم وقت تھے، نبی وقت تھے، ان کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک بکریوں والے کی بکریاں رات کو کھل گئی اور قریب میں کسی کا کھیت تھا،
فصل تھی، وہ بکریاں جو ہے انہوں نے ساری فصل کو تباہ کر دیا، کھا گئی، اجاڑ دیا۔ اب جھگڑا ہو گیا، دونوں آ گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ جی رات کو ان کی بکریاں کھلی ہیں اور انہوں نے ہماری ساری فصل کو ختم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب فصل کا جائزہ لیا تو اس فصل کی مالیت تقریباً اتنی ہی بن رہی تھی جتنی بکریوں کے ریوڑ کی قیمت۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجتہاد کیا، اپنی قوت فیصلہ کو حرکت میں لائے، دیکھا یہ کہ جتنے کی فصل ہے اتنے ہی کی کیا ہے؟ بکری ہے۔ لہٰذا نقصان کی تلافی کی یہ شکل حضرت داؤد علیہ السلام نے اختیار کی کہ وہ جو بکریاں تھیں وہ لے کر فصل کے مالک کو دلوا دی اور اس کے نقصان کی تلافی کر دی۔ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، جتنا نقصان اس کی بھائی کیا کرنی ہے؟ تلافی کرنی۔ جب یہ فیصلے کے بعد دونوں فریق جا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا جی عدالت میں آپ کا کیا فیصلہ ہوا؟ بتایا کہ جی فصل والے کو بکریاں دے دی گئی ہیں، چونکہ فصل کی مالیت بھی اتنی ہی بن رہی تھی جتنے کی بکریاں۔ اب حضرت داؤد کے فیصلے میں فصل والے کے نقصان کی تلافی تو ہو گئی اور بکریوں والے کو سزا بھی مل گئی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب اس کے پاس رہا کچھ نہیں، اس کی بکریاں ساری چلی گئی۔ فیصلہ غلط نہیں تھا، چونکہ اگر فیصلہ غلط ہوتا قرآن کہتا کہ یہ غلط تھا۔ قرآن کہہ رہا وَكُنَّا لِحُكْمِهِ بِشَاهِدِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم زیادہ عطا کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا ہوں، میں اس سے بہتر کیا کرتا ہوں؟ میرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جو بکریاں ہیں وہ فی الحال دے دی جائیں کھیتی والے کو، اسے کہا جائے بکریاں اپنے پاس رکھو، ان کے دودھ سے اون سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ اس زمانے میں یہی گزارے کی شکل تھی، اپنا کام چلاؤ، اور یہ جو تمہاری فصل تباہ ہوئی ہے، کھیتی تباہ ہوئی ہے، یہ حوالے کرو بکریوں کے مالک کے، وہ ان کو سینچے، پانی دے، حفاظت کرے۔ جب کھیتی وہی پہنچ جائے، فصل تمہاری وہاں تک پہنچ جائے جہاں بکریوں نے تباہ کی تھی، تو پھر بکریاں اصل مالک کو واپس کر دی جائیں اور کھیتی بھی اصل مالک کو واپس کر دی جائے۔ اس میں بکریوں والوں کو، بکری کے مالک کو بھی سزا مل گئی، کھیتی کے مالک کا بھی، اس کا بھی جو نقصان تھا اس کی تلافی ہو گئی، اور بعد میں اصل بکریاں کا جو مالک تھا اس کو اپنا مال بھی واپس، دونوں کا بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو یہ سمجھ دی تھی کہ انہوں نے اعلیٰ فیصلہ کیا۔ یہ جو قوت فیصلہ ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلیمان کے ایک اور فیصلے کا ذکر ہے، وہ وہاں تفصیل ہے، صحیح بخاری میں تفصیل ہے، صحیح حدیث ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ دو عورتیں، وہ پرانا ظاہر ہے خانہ بدوشانہ زندگی تھی، دو عورتیں، ان کے پاس اپنے اپنے بچے تھے، وہ کسی جگہ جنگل میں ٹھہری ہوئی تھی، بھیڑیا آیا، ان عورتوں میں سے کسی ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب وہ جو بچہ باقی بچا، دونوں عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ان میں سے ایک عورت بڑی تھی عمر میں، دوسری چھوٹی تھی۔ بڑی خاتون نے کہا یہ جو بچہ پیچھے ہے یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا۔ جھگڑا ہو گیا، فیصلہ آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے غور و خوض کیا ہوگا، کچھ قرائن دیکھے ہوں گے،
کو صورتحال کو سمجھا ہوگا، سمجھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑی خاتون کا ہے، اور بڑی خاتون کے حوالے کر دیا۔ اور جج اور قاضی جو ہوتا ہے وہ غیب تو نہیں جانتا، اس نے تو کچھ قرائن اور شواہد کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فیصلہ کر دیا۔ اب جب یہ دو عورتیں فیصلہ کر کے نکل رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لگتا یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عدالت کے فیصلوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب یہ دونوں عورتیں فیصلے کے بعد نکلی، بچہ بڑی کے پاس ہے، چھوٹی خالی ہے، تو پوچھا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بتایا کہ جی یہ فیصلہ بڑی کے حق میں ہو گیا، بچہ جو ہے وہ بڑی خاتون کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں فیصلہ اور طرح کرتا ہوں، یہ بچہ میرے پاس لاؤ، اور کہا کہ میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا ایک کا اور آدھا۔ چونکہ قاضی وقت تھے، ظاہر ہے فیصلے کو نافذ کر سکتے تھے، عام بندہ تو نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ کہا تو جو چھوٹی خاتون تھی جس کو بچہ نہیں ملا وہ بلبلا اٹھی، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی کہا کہ جی آپ اس کے دو ٹکڑے نہ کریں، یہ بڑی کو دے، جس کو دیا گیا اسی کو دے لیں، اور بڑی ٹس سے بس نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ بچے کی جب جان پر آئی ہے تو بے قراری چھوٹی خاتون میں آئی ہے، لہٰذا بچہ اس کا ہے، بچہ اس کا ہے، اور اسی وقت فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کس کو دیا جائے؟ چھوٹی کو دیا جائے۔ یہ قوت فیصلہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے۔ اب حضرت عمر جیسا ذہین انسان بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص گھوڑا بیچ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو چیک کیا، اچھا لگا، گھوڑے کو چیک کیا، اور جیسے آج کل گاڑی لیتے ہیں بھائی تھوڑی سی ڈرائیو کر کے اس کو دیکھیں انجن کیا کر رہا ہے، اس کی کوئی آواز تو نہیں، چیک کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جانور کو چیک کیا جاتا تھا یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب گھوڑے کو چیک کیا، ایڑ لگائی تو تھوڑا سا بھگایا، وہ گھوڑا جو تھا اس کو ٹھوکر لگ گئی، وہ گر گیا اور زخمی ہو گیا۔ اب جب زخمی ہو گیا، آج کے زمانے میں یوں کہہ لیجئے گاڑی کہیں لگ گئی، ریٹ میں فرق پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تو عیب آ گیا۔ جو اس کا مالک تھا اس نے کہا جناب یہ عیب آپ سے آیا ہے، اس میں یہ خامی آپ کے استعمال سے آئی ہے، لہٰذا میں تو پورے پیسے لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے مالک میں تکرار ہو رہے۔ وہاں ایک ایسے بچے جو ابھی جوانی کے بالکل آغاز میں تھے، نوجوان کہہ لیجیے، وہ بھی پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے جب حضرت عمر اور گھوڑے کے مالک کی گفتگو سنی تو درمیان میں بول پڑے۔ اب حضرت عمر کا روب بڑا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، بچہ بول پڑا۔ اس نے کہا جی میں فیصلہ کروں؟ کیا کہا؟ ہمیشہ یاد رکھیے جو واقعتاً صاحب علم اور وسیع الظرف ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو گوارا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دو فیصلے کیے، حضرت داؤد نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ وہ اچھا میرے ہوتے ہوئے فیصلہ کرتے ہو؟ ہمارے یہاں چونکہ علمی سطح تو رہی نہیں نا، آپ اپنے کسی بیان اور کسی تقریر میں آپ کی کسی پسندیدہ شخصیت سے اختلاف کر لیں کہ اگر مولوی صاحب تمہاری ایسی تم نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ حالانکہ جو صاحب علم اور وسیع الظرف لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی، اللہ کے نبی کی زندگی میں خود ایسے واقعات ہیں۔ اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صاحب تعبیر پوچھنے آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں بتلاؤں؟ حضور نے خوشی سے فرمایا ہاں بتلاؤ۔ ہمارے جیسا ہوتا وہ کہتا تو کون ہوتا ہے میری موجودگی میں بولنے والا، تم بتلاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر بتائی، اللہ کے نبی خوش بھی ہوئے اور اللہ کے نبی نے اس جواب خواب کی تعبیر کی تائید بھی فرمائی کہ تم نے تعبیر بالکل صحیح بتائی۔ اب یہی معاملہ یہاں تھا، 22 لاکھ مربع میل کا
وہ عظیم الشان انسان جس کے فیصلوں کو آج بھی مثال سمجھا جاتا ہے۔ تو بچے نے کہا میں فیصلہ کروں، نوجوان نے۔ تو عمر نے کہا بھائی آپ کر دو فیصلہ۔ انہیں کہا جناب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ عیب پیدا ہو گیا قیمت گرے گی، مالک کا دعویٰ یہ ہے کہ عیب آپ نے پیدا کیا ہے لہٰذا قیمت نہیں گرے گی۔ فیصلہ یہ ہے اگر آپ نے مالک کی اجازت سے سواری کی ٹرائی لی ہے، اجازت سے، تو جناب پھر مالک اجازت دے چکا ہے، یہ جو عیب ہے یہ مالک کے کھاتے میں جائے گا، اس نے اجازت دی آپ کو گھوڑا چیک کرنے کی۔ اور اگر آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے گھوڑا چیک کیا تو پھر یہ جو عیب ہے یہ آپ کے کھاتے میں آئے گا، آپ کو پورے پیسے دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، اسی وقت اس نوجوان کا بازو پکڑ لیا، اسے کہا تو ذرا پہلے میرے قابو آنا۔ حضرت عمر ان دنوں فیصلہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اب فیصلوں کا لوڈ میرے اوپر زیادہ ہے، میں کچھ قاضی مقرر کروں۔ تو حضرت عمر نے سمجھ گئے کہ میرے دو مسئلے حل ہو گئے، ایک تو میرا یہ جھگڑا حل ہو گیا، دوسرا مجھے ایک قابل نوجوان مل گیا۔ وہ معاملہ بازار کا نپٹا کر اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، اس کو تھوڑا سا چیک کیا آگے پیچھے، اس کی صلاحیت کو جانچا، سمجھ گئے کہ اس میں فیصلے کی بہت صلاحیت ہے، اور ان کو پھر بعد میں کیا کیا، وہ خلفۂ راشدین کے زمانہ کے عظیم الشان قاضی مقرر ہوئے، قاضی شریح رحمہ اللہ۔ حضرت عمر کا انتخاب تھا یہ، حضرت علی کے بعد کے زمانوں تک اللہ نے لمبی عمر دی، اور یہ خلفۂ راشدین کے زمانے کے سب سے لمبے دورانیے میں قاضی رہے، فیصلے کیے انہوں نے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے میں بھی۔ بہرحال تو قوت فیصلہ بھائی کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا۔ یہاں ایک دو باتیں اور سمجھ لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ صحیح کس کا نکلا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قاضی، کوئی جج، وہ شخص جس کے حوالے فیصلہ کیا جائے وہ دیانتداری سے، اپنے فہم اور شعور سے کوئی فیصلہ کرے، اور فیصلہ کرنے میں وہ حق کو پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے۔ بھائی کتنے اجر ملتے؟ ایک فیصلہ صحیح کرنے کی کوشش کرنے کا، اور دوسرا صحیح فیصلے تک پہنچ جانے کا۔ اور اگر اس سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی صحیح فیصلہ کرنے کی، لیکن وہ حق بات تک پہنچ نہ سکا، اس سے فیصلے میں کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ 1 اجر۔ یہی سے یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی صحیح ہے چونکہ انہوں نے پوری کوشش اور اجتہاد کے بعد کیا، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی صحیح ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ ذرا تھوڑی سی علمی باتیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نبی جہاں اجتہاد کرتا ہے، اگر اس میں غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ تصحیح کر دیتے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ وہ جو کہتے ہیں نبی سے غلطی ہو نہیں سکتی، یہ غلط ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی غلطی اور گناہ کے فرق کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، گناہ اور چیز ہے، غلطی گناہ عیب ہے، غلطی کرنا عیب نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن بھول چوک انبیاء سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے وہ اس پر بڑے توبہ 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 توبہ، وہ تو گستاخ اور کفر کا فتویٰ لگا دیں گے کہ تم نے کیا کہہ دیا نبی سے۔ بھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، قرآن کریم نے کئی جگہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو کیا کیا؟ تصحیح۔ کہتے ہیں جناب پھر ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہوا؟
ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، حضور سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا فرق ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میں 40 سال اس غلطی پر ڈٹا رہوں گا، لیکن اللہ کے نبی سے جہاں غلطی ہوتی ہے وہی آ کر فوراً کیا کر دیتی ہے؟ تصحیح کر دیتی ہے، تصحیح کر۔ اللہ کے نبی نے بھائی شہد اپنے اوپر حرام، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اللہ تعالیٰ نے آ کے کیا کر دی؟ تصحیح کر دی، اللہ تعالیٰ نے آ کے تصحیح کر دی۔ بہرحال یہاں فیصلہ داؤد علیہ السلام کا بھی صحیح تھا اور فیصلہ حضرت سلیمان کا بھی صحیح تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملے میں دو رائے ہو، دو رائے ہو، ایسا نہیں کہ دونوں جرم ہوں گے، یہاں دو رائے ہیں، داؤد علیہ السلام کی رائے اور ہے، سلیمان علیہ السلام کی رائے اور ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو اس پر بڑا اصرار ہے کہ یار یہ کیا، امام شافعی کوئی بات کرتے، امام ابو حنیفہ کوئی بات کرتے، یہ ائمہ مجتہدین ہیں، یہ پوری کوشش کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ ذرا توجہ کرنا، کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کے بعد جو رائے اختیار کی جائے۔ خلفائے راشدین میں اختلاف ہوا، حضرت عائشہ نے حضرت عمر سے بہت ساری جگہ اختلاف کیا، دونوں حق پر تھے، چونکہ کس طرح کیا؟ اجتہاد۔ قرآن و سنت کا صریح حکم نہیں تھا، قرآن و سنت کا وہاں صریح حکم، جہاں قرآن و سنت کا دو ٹوک حکم موجود ہو وہاں تو کسی طرح کے اجتہاد کی ضرورت ہے، جہاں قرآن و سنت کا حکم موجود نہ ہو وہاں اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد مجتہدین اپنے اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہو جاتا، دونوں کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، بہت سارے مسائل میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعض جگہ اجتہاد کیا، دوسرے صحابہ نے ان سے اختلاف کیا، حضرت عمر سے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے یہ جو اختلافات تھے جو اجتہادی اختلافات تھے، بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ اجتہادی اختلافات، نہ انہوں نے اس بنیاد پر جھگڑا کیا، نہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑی، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ تو کیا ہے؟ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عام صحابہ سے 40 کے قریب اختلافات کیے، حضرت عائشہ کا اجتہاد تھا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے حضرت عائشہ کہیں بھی جاتی تھی قصر نماز نہیں پڑھتی تھی، حضرت عائشہ جہاں بھی جاتی تھی پوری نماز پڑھتی تھی۔ وہ کیا کہتی تھی؟ میں امت کی ماں ہوں، جہاں بھی جاؤ ہر جگہ میری اولاد ہے، میں اپنے گھر میں ہی جاتی ہوں تو لہٰذا میں مسافر نہیں ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آتے، 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قصر نہیں کرتے تھے، پوری نماز پڑھتے تھے۔ جی آپ پوری نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے یہاں شادی کی ہوئی ہے، میری بیوی ہے یہاں۔ ان کا اجتہاد تھا کہ سسرال میں جا کے کیا کرنا؟ پوری نماز پڑھنی۔ دوسرے صحابہ کہتے تھے نہیں، سسرال کا گھر اپنا گھر۔ میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہ اجتہادی مسائل تھے، ان کے یہاں اجتہادی مسائل میں کوئی شدت اور سختی نہیں تھی۔ یہ آج کا زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا، بس کسی کی کیا مجال ہے کوئی اختلاف کر لے۔ ہمارے یہاں اجتہادی مسائل میں اتنی شدت ہے کہ توبہ اس کو کفر اسلام کی وہ بات بنا دیتے ہیں۔ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ شدت ہے۔ بہرحال یہ واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ صحیح ہو سکتی ہے۔ ذرا الفاظ دیکھیے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، داود اور سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب دونوں نے فیصلہ کیا، فی الحرث بھائی کس میں؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس کھیتی کو رات کو خراب کر دیا تھا ایک قوم کی بکریوں نے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ،
ہم ان کے حکم، ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، ہمیں پتہ کیا ہو رہا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، لیکن اس فیصلے کی صحیح سمجھ ہم نے کس کو دی؟ وَكُلًّا. آگے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں داود غلط تھے سلیمان صحیح تھے، قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا. اب آگے کچھ حضرت داود اور ان باپ بیٹا پر کچھ اور انعامات کا تذکرہ ہے، وہ سلسلہ کلام انشاءاللہ چل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا